کہتے ہیں جی آٹا مہنگا ہو گیا، پھر کہتے ہیں جی تیل کی قیمت کہاں چلی گئی، یہ مہنگائی بڑی ہوگی. بھائی ذرا خود کو بھی تو دیکھو نا. اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. کھلی بات کی ہے، کوئی سدھی بات جو ہمارے ذکر سے. اور کبھی حضرت اسی زمین نے اسی آسمان نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جماعت رہ گئی 3 دن تک لوگ افسوس کر رہے تھے. یہ حضرت میں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبید اللہ قواریری ان کا نام تھا. وہ لکھا جی گھر مہمان آئے ہوئے تھے، حضرت ان کی خدمت کر رہے تھے، حضرت دی شادی جماعت لنگ گئی. اتنا دکھ کہ سمجھ نہ آئے کروں کیا. میں نے کتاب میں پڑھا ہے جی حضرت نے 27 بار شادی نماز پڑھی ہے، کیونکہ اکیلے پڑھیں تو ایک نماز دا ثواب، جماعت نہ پڑھو تے 27 نماز. 27 بار حضرت نے عشاء کی نماز پڑھی کہ شاید کور ہو جائے حضرت، وہ جڑی جماعت رہ گئی میری حضرت. آئے ہائے کیسے لوگ تھے حضرت. اور آج حضرت ہمیں لوگ مسئلہ کیا پوچھنے آتے ہیں جی عشاء کی نماز اگر شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کیسے پڑھیں گے. عشاء کی نماز اگر شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو 27 بار میرے نوجوانوں انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی تاکہ کور ہو جائے وہ جو جماعت رہ گئی ہے میری. دیکھا جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار جماعت ہے اور بڑی تیز گھوڑے بھاگتے جا رہے ہیں. حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بھی اس جماعت میں ہوں لیکن میں پیچھے رہ جاتا ہوں. میں پھر گھوڑے کو دوڑاتا ہوں، پھر ان میں شامل ہوتا ہوں لیکن میں پھر پیچھے رہ جاتا ہوں. میں پھر گھوڑے کو دوڑا کے اس جماعت میں شامل ہوتا ہوں لیکن میں پھر پیچھے رہ جاتا ہوں. کہتے جب میں پھر پیچھے رہ گیا نا تو اسی جماعت میں سے ایک بزرگ اپنے گھوڑے کو آہستہ کرتے ہوئے میرے قریب آئے اور انہوں نے کہا اے عبید اللہ نہ خود تھک نہ اپنے گھوڑے کو تھکا کیونکہ تو ہمارے ساتھ نہیں بھاگ سکتا. حضرت عبید اللہ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی کیوں نہیں بھاگ سکتا، اگر تمہارے پاس گھوڑے ہیں تو میرے پاس بھی گھوڑے ہیں، میں بھاگوں گا تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا عبید اللہ تو اس لیے نہیں بھاگ سکتا کیونکہ یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. مطلب کیا تھا پاویں تو 27 بار پڑھ لئیے لیکن وہ جو جماعت گئی وہ گئی. کہا ہمارے ساتھ نہ بھاگ، نہ اپنے گھوڑے کو تھکا، تو ہمارے ساتھ نہیں بھاگ سکتا. کہا میں نہیں بھاگوں گا. کہا تو نہیں بھاگ سکتا. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم سارے وہ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، تو نے جماعت سے نہیں پڑھی کوئی. لیکن آج دکھ کی نہیں، جماعت رہ جانا، آج نماز کا دکھ کسی کو نہیں ہے. آج نماز رہ جانے کا دکھ کسی کو نہیں ہے. اللہ پتر سوال نہیں اٹھتا نماز چھوڑنے. مسلمان کافر میں فرق نماز ہے. لیکن وہ وقت جب یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت فجر کی امامت کروا کے نا مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے تھے. ایک نوجوان جی، اللہ اس نوجوان کی اس دیوانگی میں سے ہمیں بھی عطا کر دے. وہ بھاگتا ہوا فجر میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا، رہ گیا، آنکھ نہیں کھلی، جو بھی کو وجہ بنی. لیکن اتنی دیوانگی، اتنا شوق جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے بھی نا نہیں سمجھ آئی کہ جماعت رہ گئی ہے یا جماعت ہو گئی ہے. حضرت کو سلام کر کے عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی، جماعت رہ گئی. لکھا ہے جو اس دکھ میں نا ایک آہ نکلی، کہتا ہے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب بڑے متاثر ہوئے. فرمایا تجھے اتنا دکھ ہے کہ آہ نکل آئی؟ اس نے عرض کی حضرت آپ کو کیا بتاؤں کتنا دکھ ہے، آہ ایویں تو نہیں نہ نکلی ہے. فرمایا پھر اس طرح کر مجھ سے سودا کر لے. اس نے عرض کی امام صاحب کیسے؟ فرمایا میں نے فجر جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. تو اپنی آہ مجھے دے دے، میں اپنی فجر کی جماعت کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں. اس نے عرض کی حضرت اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو راضی ہے تو کر لیتے ہیں. حضور میں راضی ہوں. آپ نے کہا میں نے اپنی فجر کی جماعت کا ثواب تجھے دیا. عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آپ امام صاحب گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد آ گیا، آ کے تنہا فجر پڑھی، پڑھ کے وہ بھی چلا گیا. سارا دن ذکر و اذکار میں گزرا. ظہر آ گئی پڑھی، عصر آئی پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی. رات کو جو مسنون اعمال تھے وہ ادا کر کے
چارپائی پہ لیٹ گیا. ٹھیک ہے جی. امام صاحب بھی کیونکہ سنت ہے، شرط ہے تہجد کے لیے آرام کرنا تھوڑا سا، حضرت بھی اس لیے آپ بھی لیٹ گئے. وہ خواب کیا دیکھتا ہے، کو کہنے والا کہہ رہا ہے وہ بندے یہ کیا کیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، تیری آہ تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا تھا. اور جی صرف 200 رکعتیں نہیں، 200 رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے ہیں جی. صرف 200 نہیں، 200 رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا. اب آپ نے ہر 2 کو 27 سے ضرب بھی دینی ہے اور پھر 200 پورا کرنا ہے آپ نے. وہ ساتھ ہی نا آنکھ کھل گئی، وہ ایک ہی ہو گیا. 200 رکعتیں میں 27 پہ سودا کر آیا. کہا چلو اب صبح ٹرائی مارتا ہوں، اگر امام صاحب مان گئے سودا واپس کرنے کو. صبح فجر اس نے اسی نہ مسجد میں پڑھی امام صاحب کے ساتھ، مسنون اعمال ادا کیے، دعا ہوئی. وہ امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، آپ نے جواب دیا. عرض کرتا ہے حضور پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی ہے. عرض کرتا ہے حضرت آیا بھی کل والے مسئلے پہ ہی ہوں. فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت وہ آپ کو یاد ہے میری جماعت رہ گئی، آہ نکلی، آپ نے کہا مجھ سے سودا کر لو. میں نے عرض کی حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا آہ مجھے دے دو، جماعت کا ثواب تم لے لو. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے آہ رکھ لی، مجھے جماعت کا ثواب دے دیا. حضرت بس یہ ہے کہ سودا واپس کر لو، تسی میری مینو واپس کرو تو جماعت دا ثواب تسی رکھو. امام صاحب نے آگے سے فرمایا سودا واپس نہیں ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. لاؤ وہ رنگ واپس پتر، وہ کیفیت مانگو رب سے رو رو کے کہ ساڑی بھی جی جماعت یا نماز رہ جے، ساڑی بھی آہ نکلے. ہماری بھی آہ نکلے. دنیا داری کے لیے نکلتی ہے، ہائے میرے کا گڈی کوئی نہیں، ہائے میرے کا لے کوئی، ہائے میرے کا لو کوئی، ہائے انج کیوں نہیں، ہائے اونج کیوں نہیں. بھئی اتھے کیوں نہیں تیری آہ نکلتی؟ ہائے جماعت گئی، ہائے نماز گئی، ہائے میں سارا دن قرآن دی تلاوت نہیں کی تھی، ہائے میں سارا دن اللہ دا ذکر نہیں کی، ہائے سارا دن میں ایک باری بھی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ درود و سلام دا تحفہ نہیں پیش کیتا. ایتھے آ پیا ہوندا ہے، آواں نکل دیاں نے، ایتھے نہیں نکل دیاں کوئی نہیں. حضرت لاؤ یہ رنگ، یہ رنگ لاؤ. باقی شیطان کا تو کام ہے جی بہکانا، اور لڑائی ہے اس سے کھلی، لڑو اس کے ساتھ. حضرت علم دین سیکھو، علماء کے پاس بیٹھو تاکہ حضرت اس کی چالوں کا پتہ چلے. وہ تو اس طرح کی چالیں چلتا ہے ہمیں سمجھ کوئی نہیں ہے. یہ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں وہ بڑی شدید بارش برس رہی تھی، قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء موجود ہیں. وہ جو جماعت چھوڑنے کے جو عذر لکھے ہیں نا کتابوں میں کہ جب آپ کو رخصت ہے، گرفت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، ان میں سے ایک ہے شدید بارش، مٹھی نہیں، شدید بارش، چکڑ، نیرا، چوری ہو جان دا ڈر. ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، ویسے نہیں ہے. وہ لکھا جی بڑی شدید بارش، چکڑ بھی، بارش کی وجہ سے وہ جو راستے میں وہ مشعلیں جلائی جاتی تھی وہ بھی بجھ گئی ہوئی تھی، اندھیرا بھی، سارے عذر پائے جا رہے تھے. لیکن بابا کو بڑا عاشق آدمی سی، جماعت دا پکا نمازی سی، اس کو سکون ہی نہ آئے پتر موڑن نواں موڑن. بابا کے نہیں، میں جماعت نہیں پڑھنی. بابے اور نے وضو کی تھا، نکل گئے. وہی ہوا جی، اندھیرا بھی تھا، کیچڑ بھی تھا، بارش شدید تھی. تھوڑا سا آگے جا کے بابا جی کا پاؤں پھسل گیا، بابا جی گرے، واپس آ گئے. پتر بھی محبت میں وہ بھی ناراض ہوئے، ابا جی ویکھو نا شکر کرو ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی بھی بچ گئے. نواں نوی ابا جی کی کرن ڈے ہو، گھر پڑھ لو. نے کہا نہیں. کپڑے بدلے، وضو کیتا، پھر گئے، پھر پھسل گئے، پھر گھر آئے. پھر سب نے کہا ابا جی شریعت بھی رخصت دے رہی ہے، شکر کرو پھر دوجی باری ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی بھی بچ گئے. نے کہا نہیں. بابا جی نے پھر کپڑے بدلے، وضو کیتا. پھر مولانا روم فرماتے ہیں جب تیسری بار نکلے نا تو باہر ایک بندہ اپنے ہاتھ میں نا روشنی لیے کھڑا تھا. اس نے بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور مسجد تک لے آیا. جب بابا جی مسجد میں داخل ہونے لگے تو وہ واپس. بابا جی نے کہا بھائی تو میرا محسن ہے، مجھے مسجد میں چھوڑنے آیا ہے، چل ٹھیک ہے، تو نہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں نماز کتنے پڑھنا، میں تو نماز پڑھن نہیں دیندا سکولوں کا.
بابا جی پوچھا تو کون ہے؟ میں شیطان ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی پھر منو کیوں مسیح تے چھڈن آ گئی؟ انہوں نے کہا جی تو پہلی باری ڈگے ہے نا بابا اللہ رخصت تھی بھائی، تجھے آج رخصت تھی، بارش تھی، اندھیرا تھا، کیچڑ تھا، تجھے شریعت رخصت دے رہی تھی، لیکن اتنا شوق جماعت میں شریک ہونے کا تو پھر بھی آیا۔ جب تو گرا نا تیرے رب کی رحمت ایسی جوش میں آئی، تیرا سارا محلہ بخش دیا اللہ نے، پھر تو واپس گیا۔ بیٹوں نے بھی باتیں کی، جو بہویں تھیں انہوں نے بھی باتیں کی کہ ابا جی کی کرتے پہ رخصت ہے، اتنی دیوانگی جماعت میں شریک ہونے کی، تو پھر نہیں رکا، پھر تو آیا، تو پھر گرا۔ تیرا گرنا تیرے رب کو اتنا پسند آیا، اس کی رحمت اتنی جوش میں آئی کہ یہ بندہ صرف مجھے راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اللہ نے تیرا سارا پینڈ ہی معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا تیسری باری تو کیوں آ گیا؟ میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو یہ تیسری باری پھر گرے، روئے زمین پہ جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کو معاف کر دے، ہاتھ پڑھو تو مزیدیں چھڑ گیا ہو اسی لیے تو کہا گیا نا انہو لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے بیٹا، وہ کھلا دشمن ہے، کھول کے دشمنی کرے گا۔ اس لیے پتر آؤ دین کی طرف، انہوں راضی نہ کرو یار، آؤ دین کی طرف حضرت، 5 وقت کی نماز پڑھو اور جماعت کے ساتھ پڑھو، خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب اللہ کو یاد کرو۔ کیا فرمایا شیخ نے؟ جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دیتے ہیں، ہاں اس کے لیے اللہ اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے بیٹا کبھی کسی کا اچھا مکان یہ دے ٹھیک ہے نہیں، فضل اللہ کا اسی پہ ہے جسے نماز کی توفیق ہے، فضل اللہ کا اسی پہ ہے جس کو سجدے کی توفیق ہے۔ بلکہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے جی اللہ جس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں اس کو عذاب یہ دیا جاتا ہے، توفیق سجدہ چھین لی جاتی ہے، جسے سب سے زیادہ ناراض۔ بھائی ناراضگی کے بھی ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ ناراضگی صرف یہاں تک ہوتی ہے کہ بندہ کھچا کھچا ملتا ہے، بعض دفعہ ناراضگی اس طرح ہوتی ہے بس السلام علیکم وعلیکم السلام، بعض دفعہ ناراضگی اس طرح ہوتی ہے گھر میں بھی بٹھا لیا جاتا ہے لیکن صرف چائے کا کپ، لیکن آخری لیول کیا ہے ناراضگی کا؟ پھر بندہ کہتا ہے چل لو آج تو بعد میرے کارنا ہی نہیں۔ لکھا جس سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں نا اس سے اس طرح ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اسے اپنے گھر آنے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ لیکن لوگوں کا مزاج کیا بنا بیٹھا ہے، اچھے اچھے مکان بنا کے، گاڑیاں خرید کے، جناب وہ اچھے اچھے موبائل لے کے کیا کہہ رہے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل۔ تجھے کس نے کہہ دیا یہ فضل ہے بھائی؟ یہ تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا، یہ تو نمرود کے پاس بھی بڑا تھا، یہ تو قارون کے پاس بھی بڑا تھا، یہ تو شداد کے پاس بھی بڑا تھا، یہ تو حامان کے پاس بھی بڑا تھا۔ تجھے کس نے کہہ دیا یہ فضل ہے بھائی؟ یہ تو ان کے پاس بھی نہیں۔ فضل او دے تھئی جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام والا انداز میسر ہے، فضل اسی پہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا انداز میسر ہے، فضل اسی پہ ہے جسے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا انداز میسر ہے۔ یہ لکھا نا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے کہ جب وقت وصال آیا جناب اسرائیل علیہ السلام جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، آ کے سلام عرض کی، آ کے سلام عرض کی۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب دے کے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ زیارت کرنی ہے کوئی اور مقصد بھی ہے؟ عرض کی تھی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی ہے اور آپ دی روح مبارکہ بھی قبض کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے میری طرف سے میرے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کہ اے رب کریم تیرے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ قاعدہ یہ کہ دوست کو تکلیف نہیں، جان نکلنی ہے نا، وہ تو علیحدہ بات ہے، ہم بے خوف ہوئے بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو اسٹیجوں پہ ایسے ایسے کلام پڑھ رہے ہیں کہ وہ کلام سن کے بھی اور خوف آ رہا ہے۔ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، جی او پائی گل ہوئی نا جی، میں کیا میرا سایہ بھی نہیں جائے گا، مینو روز حشر دا ڈرنا، اور پتہ نہیں ایسے کیسے کیسے کلام ہے، کیسی بے خوفی ہے۔ نہ صدیق اکبر نے کبھی یہ کہا، اللہ حضرت جی وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں،
بلکہ صدیق اکبر کے خوف کا کیا عالم ہے، دکھایا آپ جب کسی پرندے کو دیکھتے تو آپ فرمایا کرتے کاش تیری جگہ ابوبکر ہوتا، تو درختوں کے پھل کھاتا ہے، تو چشموں کا پانی پیتا ہے، تجھے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا، تجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ 2023 والے اپنی اسٹیجیں دکھ لو کہ کلام کی پڑھن ڈے نے میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہیں جائے گا، نہیں پتر تم ہی جائیں گا تو تیرا سایہ بھی جائے گا جو تو بکواس کر رہا ہے کھڑا ہو کے۔ بھئی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اللہ ڈرائے تو تم کہ میں نے ڈاری کوئی نہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، لا کسی بزرگ کا قول مجھے دکھا کسی نے کبھی یہ بات کی ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اے رب کریم اگر عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو بروز قیامت عبد القادر کو اندھا اٹھا۔ غوث اعظم پیران دے پیر، پیرانے پیر، تمہیں 2023 والے عجیب تماشا لگایا ہوا تھا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر آگے فرمایا ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کبھی کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ عجیب ہے، کوئی خوف ہی نہیں کسی کو، ایسی بے خوفی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ محفل نعت ہے کہ یہ میں اب اس کو کیا نام دوں حضرت جی، جو ایسے کلام پڑھے جا رہے ہیں۔ پہلے سامنے ویسے ہی بیچارے بے عملے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی منڈے بیٹھے ہوئے ہیں، بے نماز بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی غافل بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جی، تو وہ اگوں حضرت جی اس طرح کے کلام پڑھ کے دلیریاں دے رہے ہیں ان کو، اور وہ بھی بڑے خوش ہو کے تھدیاں پہ جی یہ نعت کا تو کمال ہی کر چڑھے، آئے تو سارے معاملے ہی حل کر چڑھے، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، گال ہی مک گئی پھر۔ بڑا پتر خوفناک معاملہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے حضرت جی ہیں۔ تو وہ جان پتر یہ تو چلو بعد دیاں گلاں نے، اس تو پہلے جان نکلنا جی۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، بالحق قرآن کہہ رہا ہے موت دیاں سختیاں۔ یہ ایک صحابی ہیں جی جناب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے آگے بیٹے ہیں جناب سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص، ٹھیک ہے جی، جناب عبداللہ کہتے ہیں اپنے والد حضرت عمرو بن عاص کے لیے حضرت، اور یہ وہ صحابی ہیں جی جنہوں نے مصر فتح کیا تھا حضرت۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمرو اکثر نا مرنے والے کے لیے کہا کرتے تھے کہ مجھے بڑا تعجب ہے مرنے والے پہ،